تصور کریں ایک ایسی سرزمین پر کھڑے ہیں جو قدیم روایات اور جدید خوابوں کا سنگم ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں ماضی کے بادشاہوں نے اپنی جنتیں تعمیر کی، جہاں انبیاء نے قدم رکھے اور جہاں آج مواقع اب کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ہے عمان، ایک ملک جو صرف خوبصورت مناظر کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک دروازہ ہے اب کی زندگی بدلنے کے لیے۔ لیکن کیا چیز عمان کو اتنا خاص بناتی ہے؟ آئیں ایک ایسا سفر کرتے ہیں جو اب ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ہمارا پہلا پڑاؤ انبیاء کرام کی پاک سرزمین ہے۔ یہاں حضرت عمران علیہ السلام کا مزار، حضرت ایوب علیہ السلام کی مقدس زمین اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی زیارت ہے۔ یہ وہ جگہیں ہیں جو ہمیں ماضی کی روحانی عظمتوں کی یاد دلاتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمران علیہ السلام کا مزار دنیا کے سب سے لمبے مزارات میں سے ایک ہے؟ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہمیں انبیاء کی طویل عمری کا ثبوت دیتا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ جگہ نہ صرف مذہبی اہمیت رکھتی ہے بلکہ اس کی پرسکون فضا آپ کو روحانی سکون بھی فراہم کرتی ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر آپ کے دماغ میں یہ سوال ضرور آئے گا، کیا یہاں پر کسی نے وائی فائی کا پاسورڈ چھوڑا ہے یا یہ جگہ واقعی ہمیں وقت سے ماورا لے جا رہی ہے؟ یہاں حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی ہمیں صبر کا حقیقی مطلب سکھاتی ہے۔ ان کے مزار کی زیارت کرنا کسی بھی انسان کے لیے ایک بڑی نعمت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ایک اور حیرت انگیز مقام کی جانب۔ سمری جادوگر کا گھر، ایک ایسی جگہ جو کہانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ لوگ آج بھی سوچتے ہیں کہ اس کی جادوئی طاقتیں سچائی پر مبنی تھیں یا محض افسانہ۔ اور پھر ہم پہنچتے ہیں ملکہ بلقیس کے محل میں، ایک ایسا محل جو ذہن کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ کیا یہ وہی محل ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو متاثر کیا تھا؟ کیا آپ اس جگہ کی تاریخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا نہیں چاہیں گے؟ اور ہاں، اگر اپنے گھر میں کچن کی ریماڈلنگ کے بارے میں سوچا ہے تو یہ محل آپ کو کافی آئیڈیاز دے سکتا ہے۔ آج کا عمان صرف تاریخی مقامات پر مبنی نہیں بلکہ یہ جدیدیت کا ایک شاندار نمونہ بھی ہے۔ ایک ماہی گیری کے گاؤں سے شروع ہو کر یہ عالمی میٹروپولس کیسے بنا؟ عمان کی ترقی کی کہانی ایک ایسی تحریک ہے جو آپ کو خواب دیکھنے اور کچھ بڑا کرنے کی ترغیب دے گی۔ یہاں کے لوگ صرف خوبصورت نہیں بلکہ مہمان نواز بھی ہیں۔ اور عمان کا منفرد کھانا، بھائی وہ تو آپ کو یہاں رہنے پر مجبور کر دے گا۔ یہ عمان ہے، تاریخ، ثقافت اور مواقع کا مرکز۔ کیا آپ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا چاہتے ہیں؟ عمان نہ صرف ایک خوبصورت ملک ہے بلکہ یہ آپ کی زندگی بدلنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ عمانی خواتین کی خوبصورتی ان کے لباس اور انداز میں جھلکتی ہے۔ وہ روایتی عبائے اور حجاب پہنتی ہیں جو ان کی شخصیت میں وقار اور خوبصورتی کا اضافہ کرتا ہے۔ یہاں کی خواتین اپنے بالوں اور جلد کی دیکھ بھال کے لیے قدرتی مصنوعات جیسے روغن، زیتون، سندل کا پاؤڈر اور عود کا استعمال کرتی ہے جو ان کی جلد کو چمکدار اور بالوں کو مضبوط بناتا ہے۔ عمانی خواتین کے زیورات بھی ان کی خوبصورتی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سلور جیولری، جس میں پیچیدہ ڈیزائن اور روایتی انداز شامل ہیں، عمانی ثقافت کی علامت ہے۔ شادیوں اور تہواروں کے دوران خواتین خصوصی زیورات پہنتی ہیں جن کی تاریخ کئی صدیوں پرانی ہے۔ عمانی خواتین اپنی مہمان نوازی کے لیے مشہور ہیں۔ وہ روایتی کھانوں کی تیاری میں ماہر ہوتی ہیں جیسے شوا، سست آنچ پر پکایا ہوا گوشت، اور ہریس، گیہوں اور گوشت کا پکوان، جو ان کی ثقافتی پہچان ہے۔ ان کی شخصیت کا گرمجوش پہلو ان کے خوبصورت اخلاق کو مزید نمایاں کرتا ہے۔ عمان کی معیشت کا انحصار طویل عرصے سے تیل اور گیس پر رہا ہے، لیکن 2030 تک اس انحصار کو کم کر کے دیگر شعبوں کو فروغ دیا جائے گا، جیسے سیاحت۔ عمان کے قدرتی حسن، تاریخی مقامات اور منفرد ثقافت کو دنیا بھر میں اجاگر کیا جائے گا۔ مینوفیکچرنگ، صنعتی شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دیا جائے گا۔ لاجسٹکس اور تجارت، عمان کی جغرافیائی پوزیشن کا فائدہ اٹھا کر ایک اہم تجارتی مرکز بنایا جائے گا۔ ٹیکنالوجی اور ایجادات، ڈیجیٹل معیشت اور اسٹارٹ اپس کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عمان کو 2030 تک ایک عالمی سیاحتی مرکز میں تبدیل کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سلالہ، مون سون اور خوبصورت مناظر کے باعث سیاحوں کے لیے پرکشش مقام۔ وادی شاب اور مسندم، قدرتی نظاروں اور ایڈونچر ٹورزم کے لیے مشہور۔ تاریخی مقامات جیسے نخل قلعہ اور بہلا قلعہ کو عالمی سیاحت کا حصہ بنانے کی کوشش۔
2030 تک عمانی نوجوانوں کو تعلیم اور مہارت کے جدید مواقع فراہم کیے جائیں گے تاکہ وہ عالمی مارکیٹ میں مسابقت کر سکیں۔ جدید یونیورسٹیز اور ریسرچ سینٹرز کا قیام، ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن کو فروغ دینا، نوجوانوں کو انفارمیشن ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیجیٹل سکلز میں تربیت دینا۔ 2030 کے ویژن میں عمانی نوجوانوں کے لیے ملازمت کے نئے مواقع پیدا کرنا شامل ہے۔ نجی شعبے میں عمانیوں کی شمولیت کو فروغ دینا، کاروبار کے لیے آسانیاں پیدا کرنا تاکہ مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کیا جا سکے۔ عمان 2030 کا ویژن خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ایک بہتر مستقبل کی ضمانت دیتا ہے۔ خود کفالت اور عالمی مسابقت کے لیے تیار کرنا، تعلیمی، کاروباری اور ملازمت کے مواقع میں اضافہ۔ اگر آپ کو یہ سفر پسند آیا تو ہمارے چینل پر موجود ایک اور ویڈیو دیکھنا نہ بھولیں اور آگے بڑھیں۔